پیر محمد نے دریائے سندھ عبور کر کے ملتان کا محاصرہ کر لیا اور تیمور کو لکھا کہ سلطنت دہلی ڈاماڈول ہے اور حملے کے لیے یہ مناسب وقت ہے۔ دہلی کے حالات واقعی بہت ابتر تھے۔ دہلی کی بادشاہت محمود شاہ تغلق کے ہاتھ میں تھی، لیکن فیروز آباد میں فتح خان کا ایک بیٹا نصرت شاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس طرح دہلی کی حکومت پر بیک وقت دو بادشاہ حکومت کر رہے تھے۔ تیمور جب سن 800 ہجری بمطابق مارچ 1398 عیسوی میں سمرقند سے روانہ ہوا اور 8 محرم کو کوہستانی چوٹیوں اور سنگلاخ سرحدوں کو عبور کرتا ہوا دریائے سندھ کے اس پار گیا، جس جگہ سے جلال الدین خوارزم شاہ اپنے گھوڑے کے ساتھ دریائے سندھ میں کود کر اس پار نکل گیا تھا اور چنگیز خان اس بہادر کی تعریف کرتے ہوئے واپس ہو گیا تھا، لیکن تیمور خود کو چنگیز خان سے بڑا فاتح سمجھتا تھا۔ دریائے سندھ اس کا راستہ نہ روک سکا۔ اس نے کشتیوں کا پل بنانے کا حکم دیا اور 2 دن بعد اس کا پورا لشکر اس پل سے گزر کر ملتان کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں اس کے پوتے پیر محمد کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تیموری حملے کی خبر سے پنجاب میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دیبل پور یعنی دیبال پور خالی ہو چکا تھا اور لوگ بھاگ بھاگ کر بھٹنیر کے قلعے میں پناہ لے رہے تھے۔ تیمور نے بھٹنیر کے قلعے پر قبضہ کر کے لوگوں کو تہہ تیگ کرا دیا۔ یہی حال فتح آباد کا ہوا۔ سرسوتی یا سرسا کے لوگ شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی تیمور کے مقابلے میں نہیں آیا اور تیمور فتح کا پرچم اڑاتا 24 ربیع الاول 801 ہجری کو پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ پانی پت کے میدان میں بر صغیر کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، لیکن میدان صاف تھا۔ تیمور 1 ہفتہ قیام کرنے کے بعد دہلی کی طرف بڑھا اور 7 ربیع الثانی کو دہلی پہنچا، جہاں تاجدار دہلی محمد شاہ تغلق اس کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ تیمور کے 92,000 سواروں کے مقابلے پر محمود شاہ تغلق صرف 12,000 سوار اور 40,000 پیادے لا سکا۔ اس کے علاوہ دہلی کے لشکر میں 120 آہن پوش ہاتھی بھی تھے، جن کے اوپر ہودوں میں تیر انداز اور آگ برسانے والے آتش باز بیٹھے تھے۔ تیمور کے میمنہ پر پیر محمد اور امیر یادگار اور میسرہ سلطان حسین اور شاہ رخ مرزا کے سپرد تھا۔ تیمور خود عقب میں موجود تھا۔ سلطان دہلی کے ساتھ سوائے ملو اقبال خان کے اور کوئی نامور سردار نہ تھا۔ مقابلہ زیادہ دیر جاری نہ رہا اور سلطان اور ملو اقبال کو شکست کھا کر پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی۔ دہلی ایک بار پھر تباہ ہوا۔ 3 روز تک قتل عام ہوتا رہا۔ پھر دہلی کی مساجد میں امیر تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ میرٹھ میں ایک اور مارکا ہوا جس میں الیاس افغان اور مولانا احمد تھانیسری نے داد شجاعت دی، لیکن شکست کھائی۔ پھر ہردوارہ، سرمو اور شوالک پر یہ قہر نازل ہوا اور اس طرح تیمور بے شمار دولت، لونڈیاں، غلام اور اہل حرفہ کو سمیٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر سمرقند میں ایک قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا داخل ہوا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ قاصد بر صغیر سے خبر لے کر آیا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے خبر کو پوشیدہ رکھنے کی بجائے اپنے گھوڑے کو دائرے میں چکر دیتے ہوئے خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، فتح فتح، ہمارے امیر کو فتح ہوئی، بر صغیر تسخیر ہوا۔ فتح کی نوید پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں کی خوشی کا عالم دیدنی تھا۔ ادھر کچھ دنوں سے ملک تاتار کے کئی حصوں میں بری بری خبریں اڑ رہی تھیں۔ کوہ قاف میں بغاوت پھوٹ پڑی تھی۔ سلطان بغداد نے عراق پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ امیر پریشان تھے کہ اگر تیمور کو بر صغیر میں شکست ہو گئی تو کیا ہوگا۔ فتح کے اعلان سے ان کو اطمینان ہو گیا اور وہ امیر تیمور کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ سمرقند میں ابھی سے جشن شروع ہو گیا۔ اب رات کو ریگستان میں چراغاں کیا جاتا اور بر صغیر پر حملے اور فتح پر ہر زاویے سے بحث ہوتی۔ علماء سب سے زیادہ خوش تھے۔ ان کے ذہن میں ایک نئی خلافت کا نقشہ ابھرا جس کی حدود بغداد سے لے کر کنارے گنگا تک نظر آتی تھی۔ ایک بیان یہ ہے کہ تیمور دہلی کا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ محاصرے کی صورت میں دہلی کی تباہی کا اندیشہ تھا۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے قلعے سے دور کھلے میدان میں اپنی فوج کو اتارا۔ پھر اس نے فوج کے چاروں طرف خندقیں کھدوا کر فوج کو محفوظ کر لیا۔ اس بیان میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کیونکہ چنگیز یا تیمور کے نزدیک شہروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ تو شہروں کو برباد کر کے دہشت پھیلاتے تھے تاکہ ان کے مد مقابل کے حوصلے پست ہو جائیں۔ تیمور نے اپنی فوج کے گرد خندقیں ضرور کھدوائی تھیں، لیکن یہ بھی اس کی ایک جنگی چال تھی۔ جب ان خندقوں کی خبر دہلی کے لشکر میں پہنچی تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ تاتاری خوفزدہ ہیں اور کھلے میدان میں لڑنے سے کترا رہے ہیں۔ چنانچہ دہلی کے لشکر نے آگے بڑھ کر حملے کا فیصلہ کیا۔ تیمور یہی چاہتا تھا کہ دہلی کا لشکر قلعہ بند نہ ہو کیونکہ اس طرح محاصرہ طول پکڑ سکتا تھا۔ اگر محمود شاہ تغلق عقل مندی سے کام لیتا اور قلعہ بند ہو جاتا تو شاید دہلی ایسی آسانی سے تاتاریوں کے ہاتھ نہ آتا۔
تیمور نے ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے نعرے رومی کا استعمال کیا۔ اس طرح جب آگ کے شعلے ہاتھیوں سے ٹکرائے تو وہ بے قابو ہو گئے۔ تیمور کا فاتح لشکر بر صغیر کی فتح سے واپس ہوا تو تیمور نے چند دن اپنے وطن یعنی شہر سبز میں قیام کیا، پھر وہ تخت قراچہ پہنچا۔ یہ ایک قلعہ تھا جو تیمور نے پہاڑی پر سیاہ پتھر سے تعمیر کرایا تھا۔ سمرقند میں لوگ اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ فوج کو باب لاجورد سے شہر میں داخل ہونا تھا۔ اس جگہ قالینوں کا فرش بچھایا گیا تھا۔ قلعے کو جانے والی سڑک پر بانات کا فرش بچھا تھا۔ راستے کے دونوں طرف جتنے مکانات تھے، باغات اور دیواریں تھیں، ان پر ریشمی کپڑا مڑا گیا تھا جس پر زرعی اور کشیدہ کاری کا کام کیا ہوا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ دکانوں کو آراستہ کیا گیا تھا۔ لوگ نیا لباس پہنے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جس وقت تیمور کی سواری شہر کے قریب پہنچی تو عمراء، وزراء، معززین شہر، مقامی اور باہر کے رؤساء نے باب لاجورد سے آگے بڑھ کر تیمور کا استقبال کیا۔ ملکہ سرائے خانم پورے جاہ و جلال اور اپنی کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ استقبال کرنے والوں میں موجود تھی۔ اس سے ذرا ہٹ کر شہزادی خانزادہ کھڑی تھی۔ خانزادہ کے دو بیٹے پیر محمد اور سلطان محمد اس حملے میں تیمور کے ساتھ تھے۔ ملکہ سرائے خانم کا بیٹا شہزادہ شاہ رخ بھی بر صغیر گیا ہوا تھا۔ سرائے خانم اور خانزادہ کے دلوں کا حال اس وقت یکساں تھا۔ دونوں میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ ان کے بیٹے زندہ سلامت واپس آئے ہیں یا ملک گیری کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ آہن پوش سواروں میں پہلے خانزادہ کے بیٹے نظر آئے۔ خانزادہ کی کنیزوں نے ان پر سونے کا برادہ اور موتی نشاور کیے۔ سرائے خانم کا بیٹا شاہ رخ مرزا بھی زندہ بچایا تھا۔ ملکہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس پر موتی نشاور کرائے۔ پھر صاحب قراں امیر تیمور کا گھوڑا سامنے آیا۔ اس پر اس قدر زر و جواہر نشاور کیا گیا کہ ڈھیر سا لگ گیا۔ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت سمرقند میں اور وہاں کے رہنے والوں کے پاس کس قدر دولت تھی۔ تاتاری لشکر شہر میں داخل ہو گیا، لیکن لشکر کی آخری صفوں میں جو عجیب الخلقت فوج تھی اسے دیکھ کر سمرقند والے دنگ رہ گئے۔ یہ بر صغیر کے کوہ پیکر ہاتھی تھے۔ اہل تاتار اس جانور سے قطعی ناواقف تھے۔ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ تیمور واقعی عظیم ہے جس نے ان متحرک پہاڑوں کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ ہاتھیوں کے بدن پر مختلف قسم کے رنگوں سے پٹیاں بنائی گئی تھیں اور وہ اس طرح جھومتے جھامتے سامنے آ رہے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اپنی جڑیں چھوڑ کر تیمور کے لشکر کے ساتھ چلنے لگی ہوں۔ ہاتھیوں کے چلنے سے گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا اور اس میں ہاتھیوں کی مستکیں یعنی سونڈیں بڑے بڑے اژدہوں کی طرح لہرا رہی تھیں۔ تیمور کے ساتھ جو ہاتھی آئے تھے ان کی تعداد سینکڑوں سے اوپر تھی اور ان سب پر مال غنیمت لدا ہوا تھا۔ سونے چاندی اور جواہرات کے لیے وہ اپنے ساتھ کئی 100 معمار اور کاریگر لایا تھا تاکہ وہ سمرقند میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائے۔ شام کو دربار خاص منعقد ہوا جس میں عمراء اور بیگمات نے نظریں پیش کی اور تیمور نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ سب سے آخر میں شہزادی خانزادہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئی۔ وہ سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسے اب تک علم نہ ہو سکا تھا کہ اس کے بیٹے شہزادہ خلیل اور شادی ملک کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، کیونکہ شادی ملک اس وقت تک اپنے محل میں زیر حراست تھی اور اسے باریابی کی اجازت نہیں ملی تھی۔ خانزادہ نے ادب سے سلام کر کے جواہرات سے بھرا ہوا ایک تھال تیمور کی نظر کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تمام دربار کی نظریں سمٹ کر خانزادہ پر آ گئی تھیں۔ خانزادہ تم اکیلی آئی ہو؟ شہزادہ خلیل کہاں ہے؟ تیمور نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا۔ خانزادہ کو پسینہ آ گیا۔ تیمور کے لہجے میں نہ نرمی تھی اور نہ سختی۔ وہ کچھ بھی اندازہ نہ کر سکی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے صاحب قراں، خلیل اپنی غلطی پر نادم اور عتاب تیموری سے خائف ہے۔ ہمیں سرائے خانم نے تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تیمور کا لہجہ اب بھی کسی تاثر سے خالی تھا۔ شہزادے نے غلطی کی ہے، لیکن شادی ملک اب شاہی خاندان میں شامل ہو چکی ہے۔ شہزادے اور شادی ملک کو کسی وقت ہمارے حضور پیش کرو۔ صاحب قراں، شہزادی خانزادہ کا سر ادب سے کچھ اور جھک گیا۔ فکر نہ کرو خانزادہ۔ تیمور کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ سرائے خانم کی سفارش پر ہم نے دونوں کو معاف کر دیا۔ خانزادہ نے سر اٹھا کر سرائے خانم کو دیکھا جو تیمور کے تخت کے دائیں جانب پوری شاہی تمکنت سے بیٹھی تھی۔ اس کی دوسری جانب منگلی خان کی بیٹی بیٹھی تھی۔ خانزادہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو لرز رہے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ضرور ہوگا کہ آج اگر اس کا شوہر جہانگیر زندہ ہوتا تو اس کا رتبہ اس دربار میں کچھ اور ہوتا۔ لوگوں کا عام تاثر یہی تھا کہ تیمور کے بعد خانزادہ کا بیٹا پیر محمد اس کا جانشین ہوگا، لیکن اس کا حریف سرائے خانم کا بیٹا شاہ رخ تھا جس کی ماں ملکہ عالم اور صاحب اقتدار تھی۔ صاحب قراں امیر تیمور گورگاں بلا شبہ دنیا کا عظیم ترین فاتح تھا۔
اس کی تمام تر زندگی مہمات میں گزری۔ اس نے زندگی کے پہلے 23 سال جنگی مہارت کے حصول میں گزارے اور زندگی کے باقی ایام فتوحات میں صرف ہوئے۔ اس نے جب اور جہاں کبھی یلغار کی، فتح نے اس کے قدم چومے۔ اس کے لشکر کے طوفانی حملے کو پہاڑ تک نہ روک سکتے تھے۔ روس، افغانستان، ایران، خلیج فارس اور ترکی کے بیشتر علاقوں پر اس کا پرچم لہرایا۔ اس جنگجویانہ زندگی سے اسے اپنی ایک ٹانگ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اسے 2 بیٹوں شہزادہ جہانگیر اور شہزادہ عمر شیخ مرزا کی موت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ تیسرے بیٹے میرا شاہ کے پاگل پن نے بھی اسے پریشان کیا، لیکن اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر 807 ہجری بمطابق 1405 عیسوی میں اس نے چین پر چڑھائی کی۔ ممکن ہے وہ چین کو اس لیے فتح کرنا چاہتا ہو کہ اس کے جد امجد چنگیز خان نے اس ملک کو فتح کیا تھا اور وہ چنگیز خان کی سفاکانہ فتوحات سے کسی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ آرزو اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ اس نے شدید سردی کی پرواہ نہ کی اور دریائے سیہوں سے اتر کر آگے بڑھا۔ وہاں وہ سخت بیمار پڑا اور اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر اس دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ جب اس کی لاش سمرقند واپس لائی گئی تو شہر کے دروازے اس پر بند تھے۔ امیر تیمور نے آخری وقت میں خانزادہ کے بیٹے شہزادہ پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن اس کی شہادت وہی امیر دے سکتے تھے جو تیمور کی موت کے وقت موجود تھے۔ پیر محمد اس وقت کابل اور پنجاب کے انتظامات میں مصروف تھا۔ سرائے خانم کے بیٹے شاہ رخ مرزا نے تیمور کے مرنے کی خبر پاتے ہی خراسان میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور سمرقند کا تخت خالی تھا۔ تیمور کی دونوں بیگمات تیمور کے ساتھ گئی تھیں۔ سمرقند میں اگر کوئی موجود تھا تو وہ خانزادہ کا بدنام بیٹا شہزادہ خلیل سلطان تھا۔ خانزادہ اب تک درپردہ اس کے لیے کوشش کرتی رہی تھی، چنانچہ اس نے سمرقند میں موجود تمام امیروں کو خلیل سلطان کے حق میں رام کر لیا اور اس طرح شادی ملک کا شوہر سمرقند کا تاجدار بن گیا۔ سمرقند کا ناظم شہر چونکہ شہزادہ خلیل سلطان کی وفاداری کا اعلان کر چکا تھا، اس لیے اس نے شہر کے تمام دروازے بند کرا دیے اور تمام امراء اور دونوں بیگمات جو تیمور کے جنازے کے ساتھ تھیں رات بھر سردی میں اکڑتے رہے۔ صبح اس وقت ان کو داخلے کی اجازت ملی جب انہوں نے شہزادہ خلیل سلطان کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ خلیل سلطان صرف 5 سال تک حکومت کر سکا۔ پھر سرائے خانم کے بیٹے شاہ رخ مرزا نے ایک امیر برومی بک کے تعاون سے خلیل سلطان کو معزول کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ شاہ رخ مرزا نیک دل انسان تھا۔ اس نے خلیل سلطان کے لیے معقول وظیفہ مقرر کیا، لیکن خلیل سلطان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور چند ہی دن بعد وفات پا گیا۔ خلیل سلطان کی بیوی ایرانی کنیز شادی ملک نے اس کا آخری وقت تک ساتھ دیا اور وفاداری کی انتہا یہ کی کہ خلیل سلطان کی موت کے ساتھ خود بھی ختم ہو گئی۔ اس کی موت کے سلسلے میں عبداللہ رازی لکھتے ہیں: این خانم ہم طریق وفادار از دست نداد و چون خلیل سلطان رحلت کرد بضرب خنجر خود را بگشت و برد و راد ریک قبر دفن کردن۔ یعنی شادی ملک بھی ایک وفادار عورت تھی۔ اس نے خلیل سلطان کی موت پر خود کو خنجر مار کر ہلاک کر لیا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔